اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدیر۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو تم زمین کی طرف بھوجن ہو جاتے ہو، تم زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہو؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کان کھول کر یہ بات بھی سن لو کہ دنیا کا مال و متاع آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلے، اس کے راستے میں تم نے جہاد نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر دردناک عذاب نازل کرے گا، تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ اور اگر تم نے اس رسول کی مدد نہ کی، وہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے، اگر اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے تم نے اپنی جان کو پیش نہیں کیا، تو اس رسول کی مدد تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کرتے آیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگوں نے اس رسول کو اور ان کے ساتھ ایک ساتھی کو ان کے شہر سے نکال دیا تھا، اور وہ دونوں شخص غار میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھی اس وقت خاصے پریشان تھے، تو اس رسول نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اپنے ساتھی کو حوصلہ دیا اور اس سے کہا کہ غم زدہ نہ ہو، پریشان مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ جبکہ توکل انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان سے ان پر سکونت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آ سکتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کافر لوگوں کا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پس کر دیا، اسے مغلوب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا حق ہمیشہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دین اسلام، اس کی بھاری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آج ہمارے کندھوں پر نازل کی ہے۔ اس دین کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اس کی تمکینت کے لیے ہمیں اپنی جان کو بھی پیش کرنا ہوگا اور اپنے مال سے بھی قربانی دینی ہوگی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا بول بالا ہو اور دین اسلام اپنے اس حق کو حاصل کرے جو اس سے جا چکا ہے۔ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کو بڑے قلیل عرصے میں پورے عرب پر نافذ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جانثار ساتھی تھے کہ جب کبھی انہیں کسی بھی چیز کا حکم دیا انہوں نے منہ نہیں موڑا۔ ہر موقع پر جب اللہ کے دین کو ان کی ضرورت پڑی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا وہ لبیک کہہ کر آ کے آئے، چاہے معاملہ جان کا ہو یا مال کا ہو۔
جب انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ تو کوئی شخص اف تک نہیں کہتا کہ یہ کس طرح کا حکم ہے کہ ہم اپنے شہروں کو چھوڑ جائیں، اپنے گھروں کو چھوڑ جائیں، اپنی جائیداد کو چھوڑ جائیں، اپنے مال و متاع کو چھوڑ جائیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جائیں۔ وہ پوری زندگی جو ہم نے اس کو کمانے میں لگائی ہے وہ تمام چیزیں چھوڑ جائیں، مگر کسی شخص نے ایسے الفاظ نہیں کہے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ مکہ چھوڑ کر جانا ہے تو ایک ایسی جگہ پر جو ویران ہے، جہاں پر نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے، مگر اس کے باوجود بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور دین اسلام کے غلبے کے لیے وہ ایسی قربانیاں دیتے ہیں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور آج ہم تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان لوگوں کے نام سنہری الفاظوں میں لکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے سند اتاری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے ہی ایسے تھے۔ جنگ موتا کا واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کو نثار کیا دین اسلام کے غلبے کے لیے، کس طرح سے آزمائشوں کو اور تکلیفوں کو سہا، یہ ہم اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کہ جنگ موتا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو تشکیل دیا، ایک لشکر بنایا اور اس پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بنایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جعفر تمہارے امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔ وہ قافلہ نکلا اور میدان جنگ میں جا پہنچا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگی میدان کی تمام حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بتا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ فرمانے لگے، اخذ الرایۃ زید فقاتل فقد عصبا، کہ اسلام کا جھنڈا زید نے اپنے ہاتھوں میں لیا، دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے، قتال کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جعفر نے دین اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا، دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جو تیسرے امیر تھے، انہوں نے دین اسلام کے علم کو اٹھایا، دشمنوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ وَتَذْرِفَانِ عَيْنَانِ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمین کے ان عمرہ کی شہادت کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اتنے اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے دین اسلام کے اس علم کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر دین اسلام کو فتح دلا دی، اور وہ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام کے غلبے کے لیے جو اصحاب ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے مال بھی خرچ کیا، اپنی جانیں بھی نثار کی، چاہے معاملہ اپنے والدین کا ہو، چاہے معاملہ اپنے بھائیوں کا ہو، چاہے معاملہ اپنے بچوں کا ہو، چاہے معاملہ اپنی ازواج کا ہو، ہر طرح سے جب کبھی دین اسلام کو ان کی ضرورت پڑی وہ اس کے لیے حاضر ہوئے اور سب کچھ قربان کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شہداء کی لاشوں کو ہم جمع کر رہے تھے تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے دیکھا تو ان کے جسم پر تیروں کے اور تلواروں کے 90 سے زیادہ نشانات موجود تھے، اور تنگی کا اس قدر عالم ہوتا تھا کہ کفن دینے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کپڑے کی اس قدر تنگی تھی کہ جب ہم نے انہیں کفن دیا، اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں
کھل جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا، اتنا کپڑا میسر نہیں تھا کہ اس عظیم شخص کی لاش کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہے اسے پوری طریقے سے کپڑے میں دفن کر دیا جائے۔ اس قدر تنگی اور اس قدر مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، آزمائشوں کو سہا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے قریب مدت میں انہوں نے دین اسلام کو تمام عرب میں نافذ کر دکھایا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں بروز قیامت دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ سب سے پہلے تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر ایمان لانے کے بعد تمہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اپنی جانوں سے بھی کرنا ہے اور اپنے مال سے بھی کرنا ہے، اور یہی چیز تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور تمہارے رہنے کے لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو گے تو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصاری الی اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی دین کے مددگار بن جاؤ، بالکل اسی طرح سے جیسا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میرا مددگار ہوگا، تو ان حواریوں نے منہ نہیں موڑا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ حواری انہوں نے لبیک کہا اور یہ جواب دیا کہ ہم ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں گے۔ اسی طرح سے جو اصحاب رسول تھے وہ بھی دین اسلام کے غلبے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور دین اسلام کو غالب کر دکھایا۔
اور آج بھی اگر ہم دین اسلام کے دعوے دار ہیں، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں اور دین اسلام کو تمام دنیا پر غالب کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اشد ضرورت ہمارا اپنا جہاد ہے، چاہے معاملہ ہمارے مال کا ہو، ہماری جان کا ہو، ہمارے اہل و عیال کا ہو، ہمارے وقت کا ہو۔ غرض یہ کہ جب کبھی دین اسلام کا داعی آپ کو اسلام کی مدد کے لیے پکارے، آپ کو لبیک کہہ کر اس کی پکار کا جواب دینا ہے اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا ہے۔ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جان سے بھی جہاد کیا، لیکن مال سے بھی بہت طریقے سے جہاد کیا۔ ابو داؤد میں ہے، مستند دارمی میں ہے، صحیح سند کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے لیے صدقہ نکالیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان دنوں مال میرے پاس بڑی وافر مقدار میں تھا اور میں یہ سوچنے لگا کہ آج یہ موقع میرے ہاتھ آیا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ان پر سبقت حاصل کر لوں۔ کہتے ہیں میں گیا اور جو میرے پاس مال تھا، جو گھر میں موجود تھا، اس کا آدھا حصہ نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن خطاب ما ابقیت لأہلک، اے عمر بن خطاب اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ کہتے میں نے جواب دیا، مثلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال میں نے اللہ کی راہ میں نکالا ہے اتنا ہی میں اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بکل ما عنده، اپنا تمام مال جو ان کے گھر میں موجود ہے وہ سب کا سب اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیتے ہیں۔ اور جواب کیا دیتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر سارا مال یہاں لے آئے، یہ تو بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کی کیا ضرورت ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر چھوڑایا ہوں۔ جس شخص کے گھر میں اللہ اس کا رسول موجود ہو تو اسے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے مال و متاع کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بس دین اسلام کا حامی اور ناصر بنتا ہے اور اس کی قربانیاں دینے کے لیے آگے آتا ہے۔ عمر بن خطاب جو خلیفۃ الثانی ہیں، اس امت کے عظیم آدمیوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بات جان چکا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ کس معاملے میں سبقت چاہتے ہیں؟ دنیاوی مال و متاع کے لیے نہیں، مال کو جمع کرنے کے لیے نہیں، مال کو کمانے کے لیے نہیں، مال لٹانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت دے رہے ہیں کہ دین اسلام کے غلبے کے لیے ہمارا نام سب سے اوپر آ جائے۔ تو ایسی سبقت کی دین اسلام کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج بھی اگر جماعت المسلمین کو جب کبھی دین اسلام کے غلبے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تمکینت کے لیے ہمارے مسلمین کی ضرورت پڑے تو پھر ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مال سے بھی جہاد کرنا ہے اور اپنی جان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ غرض یہ کہ اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دینا ہے، تبھی پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا، جس دین پر تم قائم ہو اس پر تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ کون سی مدد ہے؟ کہ ایسی مدد ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم پر غالب آ سکے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ کی مدد کا ہاتھ تم سے کھینچ لے تو بتاؤ کون سی ایسی ذات ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
ہوں تو مومنین کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالی ہی کی ذات پر بھروسہ کیا کریں۔ تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ جماعت المسلمین کا مرکزی اجتماع اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور اسے چاہے معاملہ مال کا ہو، چاہے جان کا ہو، چاہے ذہنی صلاحیتوں کو ہو، اپنی تمام صلاحیتیں پروقال لائیں، اور جب دین اسلام کا داعی آپ کو اسلام کے غلبے کے لیے پکارے تو آپ کو اس کے ساتھ شامل ہونا ہے اور اپنا نام ان کے ساتھ لکھوانا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کا حق ادا کر دیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ غرباء ولغير الله لا